اور سادہ لوح لوگ جو نہیں جانتے وہ اس کی پیچھے چلے گئے. ایک اپنے بیان کے اندر وہ بھی مولوی کو استعمال کرتے تو کتنے دفعہ؟ 100 دفعہ سے زیادہ. قادیانی لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں. براہ راست قرآن پر اعتراض نہیں کر سکتا، نبی کے حدیث پہ اعتراض نہیں کر سکتا، تو اٹھ کر مولوی کے لفظ پر اعتراض کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں آئے گے، انہوں نے اعتراض اٹھایا تھوڑا سا. مسلمان عالم سے پوچھو، کس سے؟ مولوی سے. مسلمان مولوی سے پوچھو کوئی نبی آئے گا تو نہیں آئے گا عیسیٰ علیہ السلام. اس پر میں نے پہلی جوابات دی ہے، میں اب ٹائم میں خراب نہیں کرتا. عیسیٰ علیہ السلام کیوں اس امت میں آئیں گے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس امت کا اعزاز ہو بنے گا. قادیانی کہتی ہے کہ کیا اس امت میں موسیٰ کی امت سے نعوذ باللہ اتنی بے ادبی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے نام لیتے وہ لوگ؟ وہ ایک بگوڑا مسلمان ایک دور میں گزرا تھا. کس عیسائی نے اعتراض کر دیا کہ اے مسلمان، الیاذ باللہ تمہارا نبی محمد الرسول اللہ علیہ السلام متبع الشہوت تھا، شہوت کا غلبہ تھا. انہوں نے اس وجہ سے ایک نکاح میں ایک ساتھ میں 9 بیویاں رکھی اور 11 شادی کی آپ کے نبی نے. تو مسلمان بگوڑا مسلمان تھا. حکیم الامت نے اشرف الجواب میں اس کو بگوڑا کہا ہے. بگوڑا اس وجہ سے تھا کہ وہ اٹھ کر انہوں نے کہا کہ تمہارا نبی عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ مرد نہیں تھا، نعوذ باللہ. ایسے الفاظ کے انہوں نے ایک بھی شادی نہیں کیا. ایسا بگوڑا مسلمان تھا. بہرحال میرا مراد مقصد یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے گا. امامکم منکم، امام مسلمانوں محمد کی امت ہو، تم میں سے امام ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام پیچھا مقتدی بن کر حضرت امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھے گا، کبھی امام بن کر کبھی مقتدی بن کر. دوسرا بات، عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے گا مسلمانوں پر ایسا دور ہوگا جتنا مال ایک شخص مانگے گا اتنا ہی ملے گا. اپنی چادر کو مال سے بھرپور کر کے گھر لے کر جائے گا. ایک شخص کا اس وقت میں دل میں یہی عرض اور تمنا ہوگا. انہی احادیث میں آیا ہے کہ میں ایک سجدہ کروں، بس یہی میرے لیے دنیا وما فیہا سب سے زیادہ میرے لیے کافی ہے. اور تیسرے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس امت میں شادی کرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی امت، ارے تم کس کی بات کرتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اماں کے ساتھ قیامت کے روز جنت میں رب العالمین محمد الرسول اللہ کا شادی کرے گا، امت کا اماں بنے گا. تو اگر اماں مریم علیہ السلام امت کا اماں، تو عیسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ کا بیٹا. اب آپ بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام کی امت سے مانگا ہے یا اس امت کا فخر ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ چوتھا، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھے گا. پانچواں، قرآن اور محمدی مصطفیٰ کی سنت کا شریعت دنیا میں نافذ کرے گا. چھٹا، اللہ کی نبی کی قبر پہ جا کر وہاں سلام کرے گا. قبر سے آواز آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام اجازت طلب کرے گا، یا محمد. وہاں پر 3-4 قبروں کی جگہ ہے، ایک میں ابو بکر، دوسرے میں عمر، تیسرے میں حضور، چوتھا جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حضور کے پاس ہے. وہاں پہ وہ دفن ہوگا، اجازت طلب کرے گا. مرزا قادیانی ملعون کبھی مدینہ گیا ہے؟ مرزا ملعون، کیا امام مہدی آیا ہے؟ مرزا ملعون سے پوچھو، جواب دو. آپ نے تو خود اپنے مسجد کے لیے انگریز سے اور جو ملعون نے آپ پر ایمان لے کر آیا ان سے آپ نے چندہ منگوایا. یہ شرم کی بات نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام
مسیح کا دعویٰ کرنے پر کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے؟ ایک حدیث کو اٹھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، لیکن 4-5 حدیث جو ان حدیث کے ساتھ اٹیچ ہے ان پر ہاتھ رکھا۔ یہی کام ہوتا ہے باطل کا۔ تو ملعون نے بھی یہی اعتراض اٹھایا تھا۔ اور مولوی یہ لفظ، ویسے میں بات یہ بیان کرتا کہ حضرت اماں آسیہ اور اماں مریم علیہم السلام، ان دونوں کا نکاح ہمارے نبی کے ساتھ ہوگا قیامت میں۔ تو پاک عورتیں تھی، لیکن ان کے جو شوہر تھے، حضرت آسیہ کے شوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا۔ دوسرا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث کا لفظ آیا ہے۔ تو خبیث الگ ہے اور کفر الگ ہے۔ ایک شخص کافر ہوگا لیکن زنا نہیں کرے گا، اور زنا ویسے ہر عرف میں غیب ہے۔ تو میں یہ بات کرتا کہ بعض لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں، جو بازاری لوگ ہوتے ہیں نا، وہی اعتراض اٹھاتے ہیں۔ بہرحال آج ہم نے اس اعتراض کا جواب دیا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس